مصر میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب 32 باب 23 سے 33 آیت۔ آگے کو تیرا نام اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو خدا کے مقابل طاقتور رہا ہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ یعقوب اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویاں اور دونوں لونڈیاں اور 11 بیٹوں کو لے کر یعقوب کے گھاٹ سے پار اترا اور ان کو لے کر وادی کے پار کروایا اور اپنا سب کچھ پار بھیجا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھٹنے تک ایک آدمی اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فی الفور سکڑ گئی۔ تب وہ بولا، مجھے جانے دے کہ پو پھٹتی ہے۔ وہ بولا، میں تجھے جانے نہ دوں گا مگر جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے۔ تب اس نے اسے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بولا، یعقوب۔ اس نے کہا، تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور غالب آیا۔ تب یعقوب نے پوچھا اور کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، اپنا نام بتا۔ وہ بولا، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام پنییل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا اور میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ پنییل سے گزرتا تھا تو آفتاب اس پر طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو یعقوب کی ران میں سکڑ گئی تھی آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس نے یعقوب کی ران کی نس کو چھوا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 16 پہلی آیت سے تیسری، چھٹی سے 8ویں اور 15ویں آیت تک۔ جماعتی جواب، میں صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ اے خداوند، حق کی درخواست سن، میری فریاد پر توجہ کر، میری اس دعا پر کان لگا جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے۔ جماعتی جواب، میں صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا، تیرے حضور سے میرا فتویٰ صادر ہو۔ تیری آنکھیں راستے پر نظر کرتی ہیں، تو میرے دل کو آزمائے، رات کو نگرانی کرے، مجھے آگ میں تپائے، تو بھی تو مجھ میں شرارت نہ پائے گا۔ جماعتی جواب، میں صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ اے خدا، میں تجھے پکارتا ہوں کیونکہ تو میری سنے گا، میری طرف کان جھکا اور میری بات سن۔ تو جو ان کو مخالفوں سے چھڑاتا ہے جو تیرے دستے راست کی پناہ لیتے ہیں، اپنے عجیب رحمت ظاہر کر۔ جماعتی جواب، میں صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔
अपने परों के साए में मुझे छुपा ले, तो मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा और जागते हुए तेरे हजूर में सैर होऊंगा। जुमायती जवाब, मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 9वां बाब 32 से 38 आयत तक। फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। एक दिन लोग एक असेबज़ेदा गुंगे को यस्सु के पास लाए और जब बदरूह निकल गई तो गुंगा बोला और लोगों ने तहज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यस्सु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और परगंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।